قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب. الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ محمد وعلی آلہ واصحابہ ومن اہتدى بہداہ اما بعد فعن ابن عمر رضی اللہ عنہما ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہى عن بیع حبل الحبلہ وكان بيعا يتبايعه أهل الجاهلية. كان الرجل يبتاع الجزور إلى أن تنتج الناقة ثم تنتج التي في بطنها. متفق عليه واللفظ للبخاری. حدیث کا ترجمہ سماعت کیجیے. ابن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے، بے شک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا حبل الحبلہ کی بیع سے. حبل یعنی جنین، اور حبلہ حابل کی جمع. حاملہ اونٹنیوں کے پیٹ میں جو بچہ پل رہا ہے اس کی بیع کرنے سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا. وکان بیعا، یہ ایک طرح کی بیع تھی، یتبایعہ اہل الجاہلیہ، جو اہل جاہلیت کیا کرتے تھے. قبل اسلام کے دور کو جاہلیت کہتے ہیں کیونکہ اس زمانے میں جاہلیت عام تھی، بدعقیدگی اور جہالت عام تھی. تو اہل جاہلیت اس طرح کی بیع کرتے تھے کہ حاملہ اونٹنیوں کے حمل کو خرید لیا کرتے تھے یا بیچنے والا بیچ لیا کرتا تھا. اب اس کی تشریح اور تفصیل ابن عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حبل الحبلہ کیا ہے جس سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا. کہا کان الرجل یبتاع الجزور، ایک شخص اونٹ کو خریدتا تھا، الی ان تنتج الناقہ، اس مدت تک کے لیے جب تک کہ اونٹنی بچہ جنے، یا اس مدت تک کے لیے جب تک کہ اونٹنی بچہ نہ جنے. پھر وہ جو بچہ اونٹنی کے پیٹ میں ہے جنین، وہ پھر حاملہ ہو کر بچہ نہ جنے. یعنی ابھی حاملہ اونٹنی بچہ جنے گی، پھر وہ بچہ جب حمل جنے گا تو اس کے بعد اس وقت تک کے لیے قیمت کو ادھار رکھا کرتے تھے. یہ ایک تفسیر ہوئی حبل الحبلہ کی راوی حدیث ابن عمر رضی اللہ عنہما کی زبانی. متفق علیہ حدیث ہے، لفظ بخاری کا. تو یہ حدیث جیسا کہ آپ نے ملاحظہ کیا کہ یہ جاہلیت کی بیع میں سے ایک بیع تھی کہ آدمی حاملہ اونٹنی کے حمل جننے تک اور پھر اس جنین کے دوبارہ بالغ ہو کر حاملہ ہونے اور بچہ جننے تک سامان کی قیمت کو ادھار رکھتے تھے. اور ظاہر ہے کہ یہ مدت مجہول ہے، مدت مجہولہ ہے، کب یہ اونٹنی حمل جنے گی. ہمیشہ مجہول کا صیغہ ہی لایا جاتا ہے، تنتج معنی ہے تلد. لیکن چونکہ جانور مؤنث، جب گائے بکری اور بھینس اونٹنی وغیرہ اگر بچہ دیتی ہے تو اس کا مالک اس کا ہیلپ کرتا ہے ولادت کے معاملے میں، بچے کو پوچھتا وغیرہ ہے، دودھ سے لگاتا ہے، اس کی جانور کی مساعدت کرتا ہے. اس لیے تنتج مجہول کا صیغہ ہمیشہ استعمال کیا جاتا ہے. نتجت الدابہ، چوپائے نے بچہ جنا، لیکن ہمیشہ مجہول کا صیغہ استعمال ہوتا ہے. بہرحال تو وہ حاملہ اونٹنی بچہ جنتی، پھر وہ بچہ جب حاملہ ہوتی اور وہ بچہ جنتی تب تک کے لیے قیمت کو ادھار رکھتے تھے. یہ ایک تفسیر ہے. دوسری تفسیر جو حضرت عبداللہ بن عمر سے ہی مروی ہے مسلم شریف میں، وہ یہ ہے کہ حاملہ بچہ جنے اور پھر یہ بچہ مؤنث ہو اور وہ حامل بنے، جننے تک نہیں، حامل بننے تک. چلیے 10 مہینہ گویا کہ پہلے ادا کر دو، کیونکہ عام طریقہ سے 10 مہینے کے بعد اونٹنی بچہ جنتی. ایک تیسری تفسیر یہ ہے جو نافع نے، جو حضرت عبداللہ بن عمر کے آزاد کردہ غلام ہیں،
انہوں نے روایت کی ہے کہ اونٹنی کے بچہ جننے تک، بس یہ اونٹنی جو حاملہ ہے یہ جب بچہ جنے گی تو قیمت ہم دے دیں گے۔ یہ تینوں تفسیر آپ دیکھ رہے ہیں، اونٹنی کے بچہ جننے، اور پھر اس جنین کے حاملہ ہو کر بچہ جننے تک، یا جنین کے حاملہ ہونے تک، یا اونٹنی کے جنین جلنے تک، بچہ جلنے تک، یہ تین الگ الگ تشریح ہے۔ اور ان تینوں تفسیر میں بیع کے ناجائز ہونے کی وجہ یہ ہے کہ قیمت جو ادھار ہے اس کی مدت متعین نہیں ہے، صرف مدت کا اختلاف۔ نافع نے کہا کہ اونٹنی کا بچہ جلنے تک، ابن عمر کی ایک تفسیر میں ہے کہ اونٹنی بچہ جنے پھر وہ بچہ حاملہ ہو، اور ایک دوسری تفسیر جو ابن عمر کی جو باب کے اندر حدیث ہے، یہ امام بخاری لے کر، یہ حافظ بن حجر لے کر آئے ہیں بخاری کا لفظ، کہ اونٹنی بچہ جنے پھر یہ اونٹنی حاملہ ہو، بچہ جنے تب تک۔ یہ تین تفسیر ہے جس کے اندر قیمت کی ادائیگی کی مدت مجہول ہے۔ اور چوتھی تفسیر جو کہ عربی زبان کا تقاضا ہے اور بظاہر لفظ کہہ رہا ہے، جب لفظ سے ثابت ہو رہا ہے کہ نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیع حبل الحبلہ، حاملہ اونٹنیوں کے حمل یعنی جنین کی بیع سے منع فرمایا۔ پیٹ میں بچہ ہے اور بیع ہو گئی کہ یہ بچہ نکلے گا پیٹ سے تو میں اس کو 500 درہم کی عوض مثال کے طور پر خرید لوں گا۔ اب پتہ نہیں کہ وہ بچہ ایک نکلے گا کہ دو نکلے گا، مذکر ہوگا کہ مؤنث ہوگا، اونٹنی میں مذکر مؤنث میں قیمتوں کا بھی فرق ہوتا ہے، اور اسی طریقے سے معلوم نہیں کہ وہ زندہ نکلے گا کہ مرا ہوا نکلے گا، لیکن قیمت طے ہو گئی تو ظاہر ہے کہ غرر ہے، دھوکہ ہے۔ لا الہ الا اللہ۔ تو یہ بھی ایک تفسیر ہے، جیسا کہ ظاہر حدیث سے اور لغت عربیہ کی احتمال سے سمجھ میں آتا ہے۔ سب معنی ٹھیک ہے، کسی کو کسی پر ترجیح اور فوقیت نہیں، سب معنی صحیح ہے۔ اگرچہ کہنے والے نے کہا کہ امام راوی کی تفسیر زیادہ دوسرے کے مقابلے میں صحیح ہوتی ہے، لیکن چونکہ کوئی بھی معنی کسی معنی کے مخالف نہیں ہے، کوئی تعارض نہیں ہے، اس لیے ترجیح کی ضرورت نہیں، چاہے اونٹنی کے بچہ جلنے تک کی مدت ہو یا اونٹنی کے بچہ جلنے کے بعد اس بچے کے حاملہ ہونے تک ہو، یا اونٹنی کے بچہ جلنے اور پھر اس بچے کے حاملہ ہونے اور پھر وضع حمل تک کی مدت ہو، یہ تینوں ہی صورت میں مدت اجل جو ہے، جو مدت مقرر ہے قیمت کی ادائیگی کی، وہ مجہول ہے۔ اور جو چوتھی شکل ہے کہ حاملہ اونٹنی کے بچے کو جو وہ جنے گی تو اس کی قیمت ابھی طے کر دی گئی، اس میں مبی موجود نہیں ہے، اور دوسرے یہ کہ غرر ہے۔ لا الہ الا اللہ۔ تو یہ سب جاہلیت کی بیع ہوتی تھی۔ ظاہر ہے کہ جب دور جاہلیت ہی تھا تو کیا کہنا، یہ دنیاوی امور کو بھی یہ لوگ منضبط طریقے سے، ڈھنگ سے ڈیل نہیں کرتے تھے، یا یہ سمجھتے تھے کہ اونٹ یا اونٹنی کی قیمت کوئی بہت بڑی چیز نہیں ہے، اس لیے مدتوں کا کوئی اعتبار نہیں کرتے تھے۔ اچھا چلو بھائی کبھی دے دو گے، جب جی میں آئے گا دے دو گے، حاملہ اونٹنی بچہ جنے گی پھر وہ بچہ جنے گی تب جا کر دے دو گے، چلو کوئی بات نہیں۔ تو شاید اس لیے بھی اہمیت نہیں دیتے رہے ہوں گے، لیکن بہرحال اسلام نے کہا کہ یہ غلط طریقہ ہے، کیونکہ انسانی فطرت ہے کہ بائع اگر سامان بیچتا ہے ادھار تو جلد قیمت کا مطالبہ کرتا ہے، وہ چاہتا ہے کہ قیمت جلد مل جائے، اور مشتری اس کو ٹالتا رہتا ہے، اور قرآن مجید کے خلاف ہے۔ قرآن مجید نے کہا یا ایھا الذین آمنوا اذا تداینتم بدین الی اجل مسمى فاکتبوہ، اگر مداینہ کرتے ہو، دین لیتے دیتے ہو، قرض لیتے ہو یا ادھار قیمت رکھتے ہو، بھی قرض کی ایک شکل ہے کہ سامان لے آئے اور قیمت کو اپنے ذمہ ادھار لیا، تو اللہ کہتا ہے الی اجل مسمى، مدت مقررہ تک کے لیے، مدت مقرر ہونی چاہیے، ایک شرط، اور اس کو لکھ لیا کرو تاکہ اختلاف نہ ہو۔ تو اس طریقے سے یہ جو مدت کی جہالت ہے نا، یہ متعاقدین کے درمیان، بائع اور مشتری کے درمیان خصام اور نزاع اور جھگڑے کا باعث ہوگا، جس کو اسلام پسند نہیں کرتا۔ اس لیے مدت متعین ہونی چاہیے ادھار سامان کی قیمت کی ادائیگی کی، اور پھر اگر ادھار کی مدت ہو تو کھاتا وہی میں لکھ لیجیے، حساب لکھ لیجیے، اور اس کو بھی کہیے کہ تم بھی لکھ لو، تاکہ اختلاف کی صورت میں وہ تحریر کام آئے۔ ایک اور بیع دیکھیے جو جاہلیت میں ہوا کرتی تھی، اگلی حدیث ہے عن ابن عمر رضی اللہ عنہما ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہا عن بیع الولاء وعن ہبتہ، متفق علیہ۔ ابن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ولا کی بیع سے منع کیا اور ہبہ سے منع کیا،
بے اور ہبہ میں فرق کیا ہے کہ بے میں ہم کسی شے سے تنازل کرتے ہیں عوض لے کر، قیمت لے کر. اگر ہم موبائل کسی کو دیتے ہیں، بے کرتے ہیں، تو وہ اس کی قیمت لیتے ہیں. موبائل کو اپنی ملکیت سے دوسرے کی ملکیت میں ڈالتے ہیں مقابل کے عوض، قیمت کے عوض. اور ہبہ ہوتا ہے کہ بلا عوض. تو نہ آپ ولا کو بیع کر سکتے ہیں، بیچ سکتے ہیں، اور نہ ہی کسی کو ہبہ کر سکتے ہیں. وہی ولا عتق، موتق نے غلام خریدا اور آزاد کر دیا، جیسا کہ حضرت ام المومنین عائشہ رضی اللہ عنہ نے کیا تھا، بریرہ کو آزاد کر دیا تھا. اب کسی کے ہاتھ بیچ دے کہ ٹھیک ہے اس بریرہ کی کا ولا تم کو حاصل ہوگا، چلو ٹھیک ہے 10 اوقیہ چاندی ہم کو دے دو. 9 اوقیہ میں خریدا تھا اور آزاد کر دیا تھا، چلو 1 اوقیہ چاندی بڑھا کر کے لے لیتے ہیں اور ہم ولا کو بیچ دیتے ہیں، یا چلو تم ہی لے لو، ہبہ کر دیتے ہیں. اس کی ولا یہ اگر کبھی مالک ہوئی اور مال اس نے چھوڑا، اس کا کوئی اسبہ قریبی نہیں ہوگا، تو اس کی وراثت کا حق تمہیں ہوگا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا خبردار، نہ ولا بکے گا، نہ ہبہ کیا جائے گا، نہ بیچا جائے گا، نہ ہبہ کیا جائے گا. یہ ایک رشتہ ہے، وہ عصوبت کا ایک رشتہ ہے، عصبہ ہونے کا ایک رشتہ ہے، جس میں آدمی کو حق کے ترکہ ملتا ہے. حدیث ہے حاکم وغیرہ میں کہ الولاء لحمۃ کلحمۃ النسب لا یباع ولا یوہب ولا یورث، یا لا یباع ولا یوہب. یہ ایک رشتہ ہے، ولا ایک رشتہ ہے آقا اور آزاد کردہ غلام کے درمیان، جیسے نسبی رشتہ ہوتا ہے. جیسے کوئی شخص اپنے باپ کی ابوت کو بیچ نہیں سکتا، کوئی باپ اپنے بیٹے کی بنوت کو بیچ نہیں سکتا، کوئی بھائی اپنے بھائی کی اخوت کو بیچ نہیں سکتا. آپ اگر کہیں گے کہ ٹھیک ہے میں نے اپنے بھائی کی اخوت کو تمہارے ہاتھوں بیچ دیا، تو وہ اس کا وارث نہیں ہوگا، بھائی آپ ہی کہلائیں گے. بیچنے سے کوئی رشتہ بکتا نہیں ہے. تو اسی لیے جاہلیت میں لوگ غلاموں کو آزاد کرتے تھے اور اس کی ولا یا تو بیچ دیتے یا کسی کو ہبہ کر دیتے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا نہیں، یہ ایک رشتہ قائم ہو جاتا ہے آقا اور غلام کے درمیان. جیسے باپ بیٹے کا رشتہ ہوتا ہے، کوئی کسی کو بیچ نہیں سکتا، تو اسی طریقے سے آدمی ولا عتق کو نہ بیچ سکتا ہے اور نہ ہی کسی کو ہبہ کر سکتا ہے، یعنی بغیر قیمت کے دوسرے شخص کے لیے تنازل نہیں کر سکتا. لا الہ الا اللہ. اور دیکھیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کس چیز سے منع کیا ہے؟ بیع غرر سے. عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن بیع الحصاة وعن بیع الغرر، رواہ مسلم. ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیع حصات سے، کنکڑی کی بیع سے، یعنی وہ بیع جو کنکڑی کے ذریعے انجام پاتی ہے، یہ مطلب ہے. بیع کی ایک نوعیت ہے کہ وہ بیع کنکڑی کے ذریعے انجام پاتی ہے، اب اس کی نوعیت آپ کے سامنے رکھیں گے. اور بیع غرر سے، تو بیع حصات بھی جو تفسیر آپ کے سامنے آ رہی ہے یا جو اس کی تشریح علماء نے کی ہے، وہ سب بھی غرر ہی ہے. تو گویا کہ بیع الحصات کے بعد ان بیع الغرر جو ذکر آپ نے کیا ہے، یہ ذکر العام بعد الخاص. ایک خاص نوعیت کی بیع ہوتی تھی، کنکڑیوں کے ذریعے انجام پاتی تھی، وہ بھی غرر پر مبنی تھی. تو وہ خاص قسم، اور مطلق غرر جس کے اندر انجام پوشیدہ ہو، شے کی حقیقت معلوم نہ ہو، قیمت کی حقیقت معلوم نہ ہو، قیمت کی ادائیگی کی مدت معلوم نہ ہو، غرر اور دھوکہ ہو. تو اسلام مال کی حفاظت کرتا ہے اور گھاٹے کا شکار ہونے سے آدمی کو بچاتا ہے. چنانچہ اسلام نے ہر طرح کے غرر کی بیع سے، یا ہر اس بیع سے جو غرر پر مبنی ہو، دھوکے پر مبنی ہو، اور فریقین کا نقصان ہوتا ہو، بائع یا مشتری کا، اس کو جائز نہیں ٹھہرایا. اب بیع حصات کی کیا شکل تھی؟ کئی شکل علماء نے ذکر کی ہے. علامہ ابن القیم نے زاد المعاد میں خاص طریقے سے کئی صورتیں ذکر کی ہے. کہا کہ بائع مشتری سے یہ کہے کہ دیکھو یہ ایک موبائل ہے، اس کی قیمت مثال کے طور پر 10,000 روپیہ. سن لیا تم نے؟ جس وقت میں کنکڑی، جو میرے پاس کنکڑی ہے، کچھ پیبلس رکھی ہوئی ہیں، جب میں کنکڑی تمہاری طرف پھینکوں، سمجھ لینا کہ بیع انجام پذیر ہو گئی، ڈن. اب تم واپس نہیں کر سکتے. تو گویا بیع کی تکمیل کا ایک ذریعہ ہوتا تھا کہ جیسے ہی ہم کنکڑی پھینکیں گے، بیع ہمارے تمہارے درمیان مکمل سمجھی جائے گی، جس کو حدیث میں بیع مناوضہ بھی کہا گیا ہے، کہ ہم نے کوئی سامان تمہاری طرف پھینک دیا، تمہاری جیب میں جو کچھ ہے وہ تمہاری، تم ہم کو پھینک دو. پھینکنا ہی بیع کی تنفیذ کا اعلان ہوا کہ بیع نافذ، ڈن ہو گئی. چلیے صاحب، ایک شکل یہ تھی. دوسری شکل یہ ہوتی کہ ریک میں کپڑے لگے ہوتے، مثال کے طور پر
کہتا بھائی کہ یہ لو کنکری، اور کسی بھی کپڑے کے اوپر تم نشانہ لگاؤ، جس کپڑے پر یہ کنکری جا کر گرے گی وہ کپڑا تم کو 10,000 روپے میں دے دیں گے. اور اس میں کئی میٹر ہے، 10 میٹر 20 میٹر ہے، سب شوٹنگ شرٹنگ ہے مثال کے طور پر 10,000 روپے میں. اب اس کے اندر 10,000 کے بھی کپڑے ہیں، 20,000 کے بھی ہے، 50,000 کے بھی ہے، لاکھ کے بھی ہے اور 10 لاکھ کے بھی ہے. اب تمہاری قسمت سے ظاہر ہے کہ جوا ہے کہ جس پر کنکری تمہاری پڑے گی وہ ہم تم کو 10,000 میں دے دیں گے. تو کہا جاتا تھا کہ کنکری پھینکو، جس کپڑے پر پڑے گی وہ تم لے لینا. کبھی کوئی زمین بیچتا تو کہتا یہ کنکری لو اور اس کو پھینکو، پوری طاقت سے اچھالو اس کو، جہاں تک یہ کنکری جائے گی اتنا رقبہ تم کو اتنی قیمت کے عوض، مثال کے طور پر 1 ملین روپے کی عوض تم کو دے دیں گے، 10 لاکھ کے عوض. ہو سکتا ہے کہ کنکری بہت دور جائے، کروڑ کی جائیداد ہے جو 10 لاکھ میں مل گئی، یا ہو سکتا ہے کہ کنکری پھینکا ہو کنکری گر گئی، یا ہو سکتا ہے کہ ہوا مخالف تھی تو کنکری قریب میں ہی گری. ہے نا دھوکا؟ سمجھا کہ نہیں؟ یا یہ کہتا کہ کوئی چیز بیچتا کہ لے لو یہ موبائل ہم سے، قیمت کتنی ہوگی؟ کہ قیمت ایسے طے کرتے ہیں کہ ہم 1 مٹھی کنکری اپنے ہاتھ میں لیتے ہیں اور ہر کنکری کے عوض 1 درہم. تو مثال کے طور پر اگر 50 کنکری آئی تو 50 درہم، اور اگر 70 آئی تو 70 درہم، 60 آئی تو 60 درہم، اور 30 آئی تو 30 درہم. اب مٹھی میں کتنی کنکریاں آئیں گی پتہ نہیں، اس سب میں کنکری استعمال ہو رہی ہے. لا الہ الا اللہ. بکریوں کا ایک ریوڑ رکھ دیا، سامنے لا دیا، کہا کہ ہر بکری 10,000 روپے کی عوض ہے بھیا، اس میں بچہ بھی ہے، کڈ بھی ہے، اور کوئی مونلس بکری بھی ہے، کوئی مذکر ہے، کوئی دبلا ہے، کوئی موٹا ہے. یہ لو کنکری لو، نشانہ لگاؤ، جس پہ پڑے گا وہ 10,000 روپے میں تم کو دے دیں گے. لا الہ الا اللہ. آپ سب دیکھ رہے ہیں کہ یہ سب غلط ہے، سب غلط ہے. تو یہ غرر کی خاص قسم ہوئی جس میں کنکریاں استعمال ہوئی. یا آپ نے اس کے بعد عموم فرمایا وہ انبئی الغرر، یعطف العام علی الخاص، کہ کوئی بھی ایسی بے جس میں غرر ہو، جس میں خطرہ ہو، جس کا انجام مستور ہو، چھپا ہوا ہو، بے جہالت پر قائم ہو، بے کے اوصاف نہیں جانتے کہ بے جو سامان ہم خرید رہے ہیں اس کے اوصاف کیا ہے. یہ پھر یہ بھی ہم نہیں جانتے کہ صاحب اس کی قیمت کیا ہوگی، یہ بھی پتہ نہیں کہ کب قیمت دے گا، نقد ہے کہ ادھار ہے، کچھ نہیں. سمجھا؟ تو غرر سامان میں بھی ہو سکتا ہے، غرر قیمت میں بھی ہو سکتی ہے، اور غرر مدت کے اندر بھی ہو سکتی ہے. جس کی ایک شکل بیع حساب دیکھا، اونٹ بھاگا ہوا ہے، بھگوڑے اونٹ کا معاملہ کر لیا، پتہ نہیں کہ وہ بھگوڑا اونٹ ہم کو حاصل ہوگا کہ نہیں ہوگا. پرندہ ہوا میں اڑ رہا ہے، آپ بیچ رہے ہیں. پانی میں مچھلی ہے، اس کی آپ بیع کر رہے ہیں. لا حول ولا قوت الا باللہ. یا مدت کب ادا کی ادھار دیں گے، کب مدت ہوگی اس کو رہنے دیجیے، کبھی بھی دے دیں گے. ارے کبھی دے دیں گے، ہم سمجھا کبھی کا مطلب ہے کہ کل پرسوں دے دو گے، ہم کل پرسوں سے مانگنا شروع کر دیں گے، اور تم کہو کہ ہم نے کہا تھا کبھی دے دیں گے، آج اور کل تھوڑی دینے کے لیے کہا تھا، کبھی دے دیں گے. اب یہ لیجیے، اٹھا پٹک شروع ہوگی. تو اس طریقے سے یہ جو جاہلیت کی بے ہوتی تھی جس میں غرر اور جہالت ہوتی تھی، اسلام نے اس سے روکا. اور حکمت کیا ہے؟ صرف یہی ہے کہ لوگوں کے اموال کو ضائع ہونے سے بچایا جائے، کیونکہ اس طریقے سے اگر بے ہوتی ہے تو ظاہر ہے کہ دوسروں کے مال کو باطل طریقے سے کھانا ہوگا، نیز لوگوں کے درمیان جھگڑے اور اختلاف ہوں گے، سارے مقدمات عدالت کے اندر آئیں گے. لیکن کبھی کبھی ہوتا ہے کہ معمولی غرر کو برداشت کیا جا سکتا ہے. اب جیسے کہ یہ صدری یا واسکوٹ ہم پہنے ہوئے، بظاہر اوپر سے آپ دیکھ رہے ہیں لیکن اندر میں استر ہے. اب استر کے اندر کیا ہے، بکرم وغیرہ دیا ہوا ہے کہ نہیں ہے، پیسٹنگ اچھی ہوئی ہے کہ نہیں ہوئی ہے، وہ آپ سے مخفی ہے، لیکن بظاہر اوپر دیکھ کے کریں، کیونکہ اگر پیسٹنگ کو آپ دیکھیں گے تو اس کو کھولنا پڑے گا، اس کی سلائی کو توڑنا پڑے گا. مکان آپ خرید رہے ہیں، بظاہر مکان آپ کو اچھا لگ رہا ہے، کئی منزل مکان ہے، لیکن نیچے اس کی جو بنیاد ہے وہ آپ سے مخفی ہے، معلوم نہیں اس میں کتنے mm کی سریا یا راڈ اس میں استعمال کیا گیا ہے، آپ کو پتہ نہیں. جیسا وہ کہے گا آپ پڑھیے گا، یا جو اسٹیمیٹ ہے یا نقشہ اسٹیمیٹ جو بنا ہے اس کے اندر جو کچھ اس کی تفصیلات ہے آپ اس پر اعتماد کریں گے، وہ چیز آپ کے سامنے مخفی ہے. تو اگر غرر یسیر ہے یا جس کو آپ سامان کو ضائع کیے بغیر، نقصان پہنچائے بغیر آپ اس کی حقیقت پر مطلع نہیں ہو سکتے، تو اس قدر غرر چلے گا. لیکن ایک دم مکمل ہی غرر ہو معاملے پر، وہ جائز نہیں. لا الہ الا اللہ. آئیے صاحب، ایک حدیث اور ہے جو آج کل چلتا ہے کہ آدمی سامان جہاں خریدتا ہے وہی بیچ دیتا ہے. آن لائن خریداری ہوتی ہے، خریدا وہاں سے اس کو بیچا، اس کو بیچا، اس کو بیچا.
سامان والے سامان خریدتے ہیں اور کہتے ہیں خریدار کو واپس، اور کسی سے ہم نے معاملہ کیا، ہم نے کمپنی سے بات کی اور کہا کہ یہ مال ہمارے یہاں نہ بھیج کر کے کلائنٹ کو بھیج دیجیے، اس کا ایڈریس یہ ہے۔ اس نے پھر خبر کیا کمپنی کو کہ میرے پاس نہ بھیج کر کے فلاں کو بھیج دیجیے۔ مال ابھی بائے ہی کے پاس ہے، مال اگر ہلاک ہوتا ہے، نقصان ہوتا ہے تو بائے کا جائے گا، آپ کا کچھ نہیں جائے گا۔ آپ نے قیمت دی، مال آپ کے پاس آیا نہیں، لیکن آپ نے اس پر منافع لے لیا، اس نے اگلے سے منافع لیا، اس نے اگلے سے منافع لیا۔ ارے بھائی، منافع لینے کا تب حق ہوتا ہے جب آپ اس کے تاوان سہنے کی بھی پوزیشن میں ہو، کہ اگر نقصان ہوتا ہے تو آپ کی بھی کسی بھی نقصان۔ الخراج بالضمان، جب تک آپ شے کے ضامن نہیں ہوں گے، نقصان پر سہنے کی پوزیشن میں نہیں ہوں گے، الخراج الفائدہ کے مستحق نہیں ہو سکتے آپ۔ حدیث آئے گی۔ تو جب تک قبضے میں سامان نہ آ جائے اس کا بیچنا جائز نہیں۔ بہت اہم حدیث ہے بے کے باب میں۔ نبی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من اشترى طعاما فلا يبيعه حتى يقتاله، مسلم شریف کی روایت ہے۔ جس نے طعام خریدا، طعام ما یطعم اسم لما یوکل، کھانے پینے کی اشیاء خریدی، چاہے وہ گندم ہو، چاول ہو، باجرہ ہو، چنا ہو، جو ہو، کھجور ہو، یا پینے کی اشیاء ہو جیسے شہد ہے، زیت ہے، تیل ہے، زیتون ہے، وغیرہ وغیرہ۔ تو جس کسی چیز کو آپ نے خریدا، فلا یبیع، خریدار کو حق نہیں ہے کہ وہ اس کو بیچے، حتی یقتالہ، کہیں پر ہے حتی یستوفیہ، ناپ لے، پورا پورا اپنے ہاتھ قبضے میں لے لے، اور ایک واضح لفظ ہے حتی یقبضہ، یہاں تک کہ اپنے قبضے میں لے لے، اپنی تحویل میں لے لے، اس جگہ سے وہاں سے سامان کو منتقل کرے، بازار میں لے جائے یا اپنے مکان پر لے جائے۔ جہاں سے خریدا وہیں آپ نے بیچ دیا تو آپ کو منافع لینے کا حق نہیں ہے، اور وہاں بیچنے کا حق نہیں۔ تو اگرچہ اس میں طعام آیا ہے، لیکن بعض روایت میں من ابتاع شیئا، جس نے کوئی بھی چیز خریدی، جائیداد چاہے اشیاء منقولہ ہو یا غیر منقولہ ہو، عقار ہے، بلڈنگ ہے، اس میں فلیٹ آپ نے خرید لیا، ابھی تعمیر ہو رہی ہے، 2 سال کے اندر میں تعمیر ہوئے گی، آپ نے ایک ایگریمنٹ پر سائن کر لیا، ٹھیک ہے، آپ کو پچھم سے دوسری منزل کے اوپر، اتر سے، پچھم سے، دکن سے، پورب سے، کسی بھی طرف سے آپ کو 3 BHK کا فلیٹ نمبر اتنا آپ کو ملے گا۔ ابھی چابی ملی نہیں، ابھی وہ بلڈنگ بنی نہیں، اگر ابھی بلڈنگ دھراشائی ہو جائے گی، اگر زمین بوس ہو جاتی ہے، گر جاتی ہے، تو کس کا جائے گا؟ خریدار کا نہیں جائے گا، بائے کا جائے گا، کیونکہ آپ کہیں گے کہ آپ نے تو ہم کو دیا نہیں ابھی مکان، لیکن ابھی مکان بن رہا ہے اور آپ اس کو بیچ رہے ہیں، 5 لاکھ روپے کے منافع سے آپ نے بیچ دیا، دوسرے نے دوسرے کو بیچ دیا، تیسرے نے تیسرے کو بیچ دیا، صرف کچا کاغذ بن رہا ہے۔ جب مکان بنے گا، آپ کے نام رجسٹری ہوگی، مکان والا بلڈر آپ کو چابی حوالے کرے گا کہ یہ لیجیے چابی روم کی۔ اب جب آپ نے چابی لے لی، آپ کی تحویل میں وہ بلڈنگ آ گئی، وہ فیلا آ گیا، وہ فلور آ گیا آپ کے پاس، وہ شقہ آ گیا، اب آپ اس کو بیچیے، پھر دوسرے کے ساتھ معاملہ کیجیے، اس کے حوالے کیجیے۔ تو صرف کاغذ پہ چل رہا ہے، ایک ایگریمنٹ سائن کر لیا، ہو گیا، بک رہا ہے۔ کچھ فقہاء نے مشورہ دیا کہ صاحب چلو یہ اشیاء تو غیر منقولہ ہے، یہ جائے گی کہاں، یہ تو رہے گی۔ ارے بھائی، اگر تکمیل سے پہلے اگر گر گئی بلڈنگ تو کیا جائے گی، کس کی جائے گی، کون اس کا ذمہ دار ہوگا؟ کیا خریدار اس کا بھگتان بھرے گا؟ بالکل نہیں بھرے گا، کہے گا آپ کو مکان مکمل کر کے دینا تھا، ٹائلس لگا کے دینا تھا، فرنشڈ کر کے دینا تھا، بھائی کیسے اس کے نقصان میں آپ کا شریک کروں گا؟ کیا میں آپ کا پارٹنر ہوں؟ میں تو خریدار ہوں۔ واہ صاحب، تو آپ نقصان میں شریک نہیں، آپ پارٹنر نہیں ہیں، لیکن آپ کو بیچ کر کے منافع لینے کا حق حاصل ہو رہا ہے۔ خوب چل رہا ہے معاملہ شہروں میں، گویا کہ پیسے سے پیسہ لوگ کما رہے ہیں، بلڈنگ ابھی ہے، 2 سال کے بعد کتنے ہاتھوں میں بک جائے گی، اور ہر کوئی یہاں پیسے کو پیسے سے بیچ رہا ہے، منافع کما رہا ہے، پیسہ پیسے سے بک رہا ہے منافع کے ساتھ، ایک دم کھلا ہوا سود ہے۔ کہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ کھانا خریدو یا کوئی بھی چیز خریدو، اس کو نہ بیچو جب تک کہ اپنے قبضے میں نہ لے لو، حتی یقبضہ، حتی یستوفیہ، پورا پورا قبضے میں، کنٹرول میں لے ہو، تمہارے کنٹرول میں آنا چاہیے۔ وَيَقْبِضَهُ، عموم کا فائدہ دیتا ہے، لہذا اسی قبضے کو تعبیر کیا گیا اقتار سے، کیونکہ ناپی جانے والی چیز جب ناپ کر کے آدمی حوالے کر دیتا ہے، لو بھائی سوال، ناپ دیا تمہارے سامنے، 50 نپنا ہے، اس نپنے سے 50 نپنا ہے، 5000 کی چیز ہے یہ، چلو ٹھیک ہے، ڈن، اب تولو اس کو، ناپ دیا، ناپ کر کے آپ کے حوالے کیا، وہ چلا گیا لے کے،
اب آپ کے قبضے میں ہو گیا، اب آپ اس کو لے جائیے، اور پھر اس جگہ پہ مت بیچیے جہاں خریدا، آگے جائیے۔ اور خاص کے بائع موجود ہے اور قیمت مہنگی آپ نے بیچ دیا، اس کو افسوس ہوگا، کیوں؟ وہ کوشش کرے گا کہ اپنی بائع کو توڑ دے تاکہ وہ منافع جو آپ لے رہے ہیں دوسرے سے 1000 روپیہ وہی منافع کے ساتھ وہ کر لے، اس کی دل آزاری ہوگی۔ آپ لے جائیے اس کو، وہاں سے ہٹیے۔ کہتے ہیں کہ صاحب عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کی روایت بخاری مسلم کی ہے کہ لوگ عہد نبوی میں ایسے ہی ہنڈا بغیر وزن معلوم کیے ہوئے، یا چلو وزن ہی معلوم رہے، کوئی حرج نہیں ہے، کتنا ہے بھائی 100 کلو ہے، کتنا ہے بھائی معلوم نہیں، جو ڈیڑھ آپ دیکھ رہے ہیں وہ دیکھ رہے ہیں، خرید لیا آپ نے اور اسی مقام پر بیچ دیتے تھے۔ تو حضرت عبداللہ بن عمر کہتے ہیں کہ میں نے دیکھا ہے لوگوں کو کہ عہد نبوی میں کھانا ایسے ہی خرید لیتے تھے ہنڈا، یعنی وزن معلوم نہیں ہوتا، اور اس کے بعد اسی مکان پر اسی جگہ پر اس کو بیچتے، تو لوگوں کو اس حرکت پر پٹائی لگتی تھی، یضربون، ان کو پٹائی لگتی تھی، ان یبیعہ فی مکانہم، کہ اسی مقام میں اسی جگہ میں اس کو بیچے، بلکہ کہا جاتا تھا کہ اس وقت تک نہیں بیچو جب تک کہ حتی یؤوہ الی رحالہم، اپنی منزل میں لے جاؤ، اپنے گھر پہ لے جاؤ۔ اب ظاہر ہے کہ یہ ضرب کی جو عقوبت ہے، مارنے کی جو سزا ہے، یہ تو کسی امر محرم پر ہی ہوگی۔ لہذا کوئی بھی چیز چاہے مکیل ہو کہ موزون ہو، یا ناپ کر کے بیچی جاتی ہو کہ گن کے بیچی جاتی ہو، اشیاء منقولہ ہو، ایک جگہ سے دوسری جگہ منقول کی جا سکتی ہو، یا غیر منقولہ ہو، جیسے مکان ہے، عقار ہے، بلڈنگ وغیرہ ہے، سب میں یہی صورت ہوگی کہ جب تک کہ آپ کے قبضے میں کنٹرول میں نہیں آتا۔ اور مختلف چیزوں کا قبضہ مختلف انداز سے ہوتا ہے۔ گاڑی آپ نے بیچا ہے، چابی آپ کو دے دے، آپ وہاں سے لے کے گاڑی چلیے، راستے میں پھر کہیں 2 کلومیٹر آپ چلے تھے، چاہے آپ ادھار لیجیے، نقد سے مطلب نہیں ہے، آپ نے چابی لے لی، آپ گاڑی کو چلا کر کے آپ لے کے گئے، راستے میں پھر کوئی گراہک آپ کو ملا، آپ نے اس کو بیچ دیا، ٹھیک ہے، آپ بیچ سکتے ہیں، لیکن چابی اس کی آپ کے ہاتھ پہ آ جانی چاہیے۔ چلیے صاحب، تو ہر چیز کی قبض کی الگ الگ صورت ہوتی ہے۔ لا الہ الا اللہ۔ من اشترى طعاما آیا ہے، کسی پر ہے، حضرت ابن عباس سے کہا وہ احسب کل شیء مثلہ، ہر چیز کی یہی حیثیت ہے۔ یہ دور اندیشی دیکھیے اور ان کی فقاہت دیکھیے، لا احسب کل شیء الا مثلہ، کوئی بھی چیز جو خریدی اور بیچی جا رہی ہے، منقولہ ہو کہ غیر منقولہ ہو، اس کا حکم طعام کا ہی حکم ہے کہ اس کو نہ بیچا جائے جب تک کہ اس کو اس کی جگہ سے منتقل نہ کیا جائے۔ لا الہ الا اللہ۔ یہ بڑا اہم مسئلہ ہے جو آپ کے سامنے رکھا گیا۔ چلیے صاحب، ابھی ایک بیع کی صورت اور دیکھیے۔ کہتے ہیں نبی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن بیعتین فی بیعہ، رواہ احمد والنسائی وصححہ الترمذی وابن حبان، ولأبی داؤد من باع بیعتین فی بیعۃ فلہ اوکسہما او الربا۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بیع میں 2 بیع کرنے سے منع فرمایا، ایک بیع کے اندر، ایک عقد کے اندر 2 عقد، ایک بیع میں 2 بیع، رواہ احمد والنسائی وصححہ الترمذی وابن حبان۔ دوسری حدیث ابو داؤد کی کہ اگر کسی نے ایک بیع میں 2 بیع کی، فلہ اوکسہما، تو بیچنے والے کو دونوں قیمت میں سے چھوٹی قیمت، کم قیمت ملے گی، اور اگر وہ زیادہ قیمت لیتا ہے تو ربا لیتا ہے۔ اب اس لفظ کے اندر بظاہر تو حاکم نے کہا کہ مسلم کی شرط پر ہے، اور ذہبی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی سکوت اختیار کیا، امام الوالی نے بھی اس کی حدیث کو حسن کہا ہے، لیکن یہ کہتے ہیں کہ صاحب یہ شاذ لفظ ہے، حدیث اول محفوظ ہے، حدیث اول کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 بیع کو ایک بیع میں کرنے سے منع فرمایا۔ یہ جو تفصیل ہے فلہ اوکسہما، 2 قیمت میں سے کم ملے گی یا سود ہوگا، معنی مفہوم ٹھیک ہے، لیکن اس لفظ کے اضافے کے ساتھ کہتے ہیں کہ اس حدیث کو ابو بکر بن ابی شیبہ نے روایت کیا ہے یحییٰ بن زکریا سے، اور انہوں نے محمد بن عمر سے، اور انہوں نے ابی سلمہ سے، انہوں نے ابی ہریرہ سے۔ تو یہ محمد بن عمر جو ہے، یا اس میں جو ہے یحییٰ بن زکریا، یحییٰ بن زکریا نے جو محمد بن عمر سے نقل کیا ہے، تو محمد بن عمر کے تمام شاگردوں کی مخالفت کی اس لفظ کے بیان کرنے میں، تو اس لیے کہتے ہیں کہ یہ دوسرا لفظ شاذ ہو۔ بعض اہل علم نے کہا کہ یہ اضافہ صحیح نہیں۔ بہرحال 2 بیع، ایک بیع کے اندر 2 بیع کرنا منع ہے۔ اب اس کی شکل کئی لوگوں نے کئی طرح سے بتائی، کہا کہ صاحب
دو بے ایک بے کی شکل یہ ہے کہ کوئی یہ کہے کہ دیکھو یہ موبائل ہمارا ہے، کل بھی میں نے مثال دیا تھا کہ بھائی نقد لوگے تو 10,000 اور 1 سال کے 12 مہینے کے انسٹالمنٹ پر لوگے تو 12,000. کہتے ہیں کہ صاحب نقد 10,000 اور ادھار 12,000 میں، یہ بیعتین فی بیع ہوا. حالانکہ آپ سمجھ سکتے ہیں کہ یہ بیعتین فی بیع نہیں ہوا، 2 بیع نہیں ہوئی، ایک ہی بیع ہے، لیکن نقد ہے کہ ادھار ہے یہ ابھی مبہم ہے، مجہول ہے. مجلس میں ایک چیز ڈن کر کے اس کو اٹھنا ہے کہ اس کو نقد لینا ہے یا ادھار لینا ہے، کوئی ایک چیز طے ہوگی. اگر بغیر کچھ کہے ہوئے اٹھ گیا اور پھر دوبارہ سے آیا تو پھر دوبارہ بیع کرنی پڑے گی، کیونکہ مجلس متفرق ہو گئی. تو یہ کہ صاحب نقد لوگے تو 10,000 میں، ادھار لوگے تو 12,000 میں، یہ 2 بیع نہیں ہوئی، ایک بیع میں. قیمت کیا آپشن ہے کہ صاحب 2 آپشن ہے، نقد کی یہ قیمت، ادھار کی یہ قیمت. اگر تم کو مہلت چاہیے، 1 سال کی مہلت چاہیے تو ہم قیمت میں اضافہ کریں گے، اور یہ منافع ہم مہلت کے عوض لے رہے ہیں، مہلت کے مقابلے میں لے رہے ہیں کہ تم کو 1 سال کی مہلت جس میں ہمارا پیسہ بڑھتا چلتا کاروبار کے اندر، تو تم اگر 1 سال کی مہلت لے رہے ہو تو ہم کو منافع اس کا سامان کا بڑھ کے دینا پڑے گا. تو یہ جو صورت لوگ کہتے ہیں کہ نقد 10,000 میں اور ادھار 12,000 میں، یہ بیعتین فی بیع کی شکل ہے، ایک بیع میں 2 بیع. صحیح یہ ہے کہ اس تفسیر کے اوپر اعتراض ہے، اگرچہ امام مالک نے موطا میں اس تفسیر کو نقل کیا ہے، نسائی نے اس تفسیر کو اپنی سنن نسائی میں لکھا ہے، امام شافعی سے بھی ایک قول ہے، یہ ابن عبد البر نے جیسا کہ نقل کیا ہے، سفیان ثوری کا یہ قول ہے. دوسرا معاملہ یہ ہے کہ صاحب ایک آدمی دوسرے آدمی پر، بائع یا مشتری میں سے کوئی بھی، میں بیچنے والا ہوں، بائر ہوں، آپ پرچیزر ہیں، میں نے کوئی چیز آپ سے بیچی اور شرط لگا دیا کہ میں یہ سامان آپ سے بیچ رہا ہوں یا میں آپ کو قرض دے رہا ہوں اس شرط کے اوپر کہ آپ اپنی بائک میرے ہاتھ بیچیں گے. تو آپ ایک معاملہ کر رہے ہیں قرض دینے کا، 1 سال کے لیے میں قرض دے رہا ہوں آپ کو. الحمدللہ ہم مسلمان ہیں، کوئی انٹرسٹ نہیں، حرام نہیں کرتے، کھاتے، سود نہیں لیں گے. 1 لاکھ روپیہ یا 5 لاکھ روپیہ آپ کو 1 سال کے لیے ادھار دیتے ہیں، اس شرط کے اوپر کہ آپ اپنی بائک ہمارے ہاتھ بیچیں گے. جو قیمت آپ بتائیے گا مناسب ہم لوگ طے کر لیں گے، لیکن آپ کو بیچنا پڑے گا. گویا کہ قرض کو آپ نے بہانہ بنایا خریدنے کا، قرض دے کر آپ خریداری کا فائدہ حاصل کرنا چاہتے ہیں. تو اب یاد رکھیے، کل قرض جر منفعت فہو ربا، ہر وہ قرض جس سے فائدہ حاصل کیا جائے وہ ربا کی ایک شکل ہے. تو ایک دوسری شکل یہ ہے کہ صاحب ایک متعاقد دوسرے پر، ایک بائع دوسرے پر، بائع اور مشتری کو متعاقدین کہتے ہیں، عقد کرنے والے یعنی معاملات کرنے والے، ایک سے ایک پر شرط لگا دیں کہ صاحب بیع اور سلف قرض دینا ہوگا. اگر یہ سامان ہم آپ کے ہاتھ بیچ رہے ہیں تو آپ کو 1 لاکھ روپیہ قرض دینا ہوگا. یہ سامان آپ کے ہاتھ ہم بیچ رہے ہیں، ہم اپنی بائک بیچ رہے ہیں، اپنی کار آپ کو بیچ رہے ہیں، دیکھیے یہ مکان جو ہے آپ کا وہ مجھے 1 سال کے لیے آپ کو کرائے پر دینا پڑے گا. جو کرایہ ہوگا وہ دیں گے، لیکن دینا ہوگا ہم ہی کو کرائے پر. تو کرائے پر لینے کے لیے آپ اس کو بیچ رہے ہیں. اچھا صاحب ایسا کرنا، میری یہ کار آپ کو میں بیچ رہا ہوں، میں اپنی کار آپ کے ہاتھ بیچ رہا ہوں اس شرط پر کہ آپ اپنی کار بھی مجھے ہاتھ بیچیں گے. یہ بات بھی ٹھیک نہیں ہے، یہ بھی بیعتین فی بیع نہیں ہے، یہ بھی بیعتین فی بیع نہیں ہے جی. یہ 2 عقد ہے، اس میں کوئی شرعی طور پر کچھ بھی نہیں ہے. ایک مستقبل کی شرط لگائی جا رہی ہے کہ میں اس سامان کو بیچ رہا ہوں اس شرط پر کہ آپ بھی اپنا سامان میرے ہاتھ بیچیں، ایک شرط ہم نے لگائی. یہ 2 بیع نہیں ہو رہی ہے. لہذا آپ کہہ دیجئے کہ ٹھیک ہے، آپ بھی اپنا سامان بیچیں گے قیمت کے عوض، میں بھی اپنا سامان بیچوں گا قیمت کے عوض. ایک شرط ہے بس، یہ بیعتان نہیں ہے، یہ ایک ہی، یہ 2 عقد نہیں ہے. یا اگر مان لیجئے کہ 2 عقد ہے تو اس میں محظور کچھ بھی نہیں ہے. اس بیع کا تعلق ایک شرط سے ہے جس کا تعلق مستقبل سے ہے، وہ ہو بھی سکتی ہے نہیں بھی ہو سکتی ہے. ایسے کہنے سے ملکیت تھوڑی ثابت ہو جائے گی جب تک کہ ہم اپنا سامان آپ کے حوالے نہ کر دیں، آپ سے قیمت نہ لے لیں، اور کل آپ اپنی بائک لے کر کے آئے اور میرے حوالے نہ کر دیں، چابی دے دیں اور مجھ سے پیسہ نہ لے لیں. آپ اس شرط کو چاہیے تو منظور کیجیے، نہیں تو نہیں منظور کیجیے. تو اس میں اگرچہ ٹھیک ہے ہم نے آپ کے ہاتھ سامان بیچا اور آپ میرے ہاتھ بیچیں گے، یہ بیعتین فی بیع ہوا، لیکن کوئی شرعی محظور اس کے اندر نہیں ہو رہا ہے. تیسری جو شکل ہے وہ سب سے اچھی شکل ہے، جس کو شیخ الاسلام ابن تیمیہ نے
اور ابن القیم وغیرہ نے ذکر کیا ہے، اور اہل علم نے اس کو بھی پسند کیا ہے، علامہ ابن عثیمین نے، ابن باز رحمۃ اللہ علیہ وغیرہ نے، وہ یہ ہے کہ صاحب ایک سامان ہم نے آپ کے ہاتھ میں، مثلا موبائل آپ کے ہاتھ بیچا، ہم نے کہا کہ بھئی 1 مہینے کے لیے اگر اس کو ادھار لے کر کے جاتے ہو بھیا تو تم کو 10,000 روپے میں ہم دیں گے، لیکن کوئی حرج نہیں ہے کہ اگر تم چاہو تو 8,000 روپے میں بھی ہمارے ہاتھ نقد بیچ دو، تم کو تو ادھار ہم دیں گے 1 مہینہ 2 مہینہ 3 مہینہ کے لیے جب بھی ہو 10,000 میں، لیکن اگر تم نقد بیچنا چاہو ابھی ہم سے تو ہم 8,000 روپیہ دیں گے۔ سامنے والے نے سوچا کہ ہم کو پیسے کی ضرورت ہے، چلو ٹھیک ہے 3 مہینہ کے لیے ہے نا، 8,000 روپیہ لے لیتے ہیں، ہم کو پیسے کی ضرورت ہے، 2,000 ان کو فاضل دینا ہوگا نا، تو ہم 3 مہینے میں حاصل کر کے 2,000 روپیہ ان کو دے دیں گے۔ گویا کہ آپ نے حیلہ سازی کی اور نقد قیمت کم بتا کر کے اس شخص کو راغب کیا کہ سامان آپ کو دے دے اور 2,000 روپیہ اس کے یہاں آپ کا رہ جائے، آپ کا اس کے یہاں 2,000، آپ کا 2,000 اس کے یہاں رہ جائے۔ تو یہ گویا کہ منافع لینے کے لیے آپ نے یہ حیلہ کیا، اسی کو حدیث بیع اینہ کہتے ہیں کہ نقد پیسہ دے دیا اور سامان کو کم قیمت پر لے لیا۔ شاید اسی کی طرف وہ حدیث اشارہ کر رہی ہے ابو ہریرہ کی ہے کہ اگر بیعتین فی بیع کہتے فلہ او کسہما، تو جو 2 قیمت ہے اس سے کم قیمت میں تم کو لینا پڑے گا، اور نہیں تو سود خور ہوگے تم۔ یعنی اگر تم نے 8,000 روپے میں نقد لیا ہے اور اسے بیچا ہے تو 3 مہینے کے بعد وہ جو آئے گا تو 8,000 روپیہ ہی تم ہم کو دے گا سامان کا، تب تو ٹھیک ہے، اور نہیں اگر 10,000 لوگے تو وہ 2,000 جو تم لوگے وہ سود ہوگا، ہمارا تو ٹھیک ہے، لیکن اس لفظ کا اضافہ جو ہے وہ شاذ ہے۔ چلیے صاحب، تو یہ جو بیع اینہ کی شکل ہے کہ سامان آ جائے ہمارے پاس اور اس شخص کو نقد مل جائے اور وہ خریدار سوچے کہ صاحب چلو، ارے ٹھیک ہے ہم سے آپ ادھار لے لیجئے نا، 3 مہینے کے اوپر 10,000 میں آپ نے لے لیا، ہم سے مت بیچیے، آپ کسی بھی دوسرے شخص سے جا کر کے اس کو 8,000 میں 9,000 میں 7,000 میں، اگر آپ کو کیش کی ضرورت ہے تو آپ بیچ لیجیے، اس کو پیسہ دیجیے گا 3 مہینہ کے بعد 6 مہینہ کے بعد، لیکن جس سے سامان لیا ہے اسی سے آپ نقد بیچ رہے ہیں، اور مالک کے پاس یعنی بائع اول کے پاس اس کا سامان آ جائے کم قیمت میں، اور فرق اس قیمت کا اور ادھار والی قیمت کا فرق مشتری کے ذمے رہ جائے، یہ سود کی ایک شکل ہے۔ شریعت نے ایسے تمام ذرائع کو روکا ہے جو حیلہ سازی کے باب میں آتے ہیں، سود خوری کا ذریعہ اور حیلہ بنتے ہیں۔ لا الہ الا اللہ۔ اب دیکھیے جاہلیت کی اور کئی بیعوں کا ذکر ہے، اس کے اندر بڑی اہم حدیث ہے یہ، انشاءاللہ تعالی حسن درجے کی روایت ہے۔ عمر بن شعیب اپنے باپ سے اور وہ اپنے دادا سے، عبداللہ بن عمر بن عاص سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ نے فرمایا لا یحل سلف و بیع ولا شرطان فی بیع ولا ربح ما لم یضمن ولا بیع ما لیس عندک، 4 باتیں۔ رواہ الخمسہ، احمد سمیت سنن 8 نے روایت کیا، امام ترمذی نے وصححہ الترمذی صحیح کہا، اور ابن خزیمہ نے بھی اور حاکم نے بھی صحیح کہا۔ وَأَخْرَجَهُ فِي عُلُومِ الْحَدِيثِ، امام حاکم نے اس کو علوم الحدیث میں ذکر کیا ابو حنیفہ کی روایت سے، اور وہ روایت کرتے ہیں عمر المذکور سے، یعنی عمر بن شعیب سے، ابو حنیفہ عمر بن شعیب سے روایت کرتے ہیں۔ نہا عن بیع و شرط، بیع سے اور شرط سے، کہتے ہیں کہ اسی سند سے طبرانی نے ذکر کیا ہے اوسط میں، لیکن حدیث عجیب و غریب ہے، یہاں پر غریب شاذ کے بارے میں، منکر کے بارے میں، حدیث منکر ہے۔ پہلے ترجمہ سیکھی، عمر بن شعیب اپنے باپ سے اور وہ اپنے دادا سے روایت کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ رسول اللہ سے فرمایا قرض اور بیع ایک ساتھ جائز نہیں، میں آپ سے 10,000 روپے میں یہ موبائل بیچ رہا ہوں، ابھی 2 مہینہ پہلے لیا ہے، 20,000 کا لیا ہے، لیکن چلیے میں آپ کو 10,000 روپے میں دیتا ہوں، اس شرط کے ساتھ کہ آپ مجھے 1,00,000 روپیہ 3 مہینے کے لیے ادھار دیں گے۔ لا الہ الا اللہ، یہ بیع ہے، وہ قرض ہے، آپ اس کو بیچ کر کے قرض لے رہے ہیں۔ تو کہا لا یحل سلف و بیع، ایڈوانس پیسہ لینا، قرض لینا اور سامان بیچنا، بیچ رہے ہیں اور ایڈوانس قرض لے رہے ہیں 3 مہینہ 6 مہینہ کے لیے، کہا جائز نہیں۔ قرض کا معاملہ الگ ہے، بیع کا معاملہ الگ ہے، بیع کو قرض کا بہانہ مت بنائیے، یا قرض کی لالچ دیکھ کر کے بیع مت لیجیے۔ ولا شرطان فی بیع، اور ایک بیع میں 2 شرط مت لگائیے، اور اس کی شکل وہی ہے جو ابھی آپ نے سنا کہ نقد لو، ادھار دے دیا 3 مہینہ کے لیے، 2 مہینہ کے لیے، 1 مہینہ کے لیے 12,000 میں، اور پھر اس کو کہا کہ ایسا کرو کہ اگر تم اس کو چاہو نقد بیچنا تو میرے ہاتھ کیش ہاتھوں ہاتھ بیچ دو، میں تم کو 10,000 دے دیتا ہوں،
اور 1 مہینے کے بعد تم 12,000 دے دینا، اور جب وہ مدت پورے گی تو وہ 12,000 لے کے آئے گا، جو بیعینہ کی شکل ہے۔ یہی توجیہ، صحیح توجیہ ہے۔ ولا شرطان فی بیعین کی، 2 شرط بیع میں نہیں لگا سکتے۔ اب بعض علماء نے کہا کہ اس کو ظاہر پر محمول کر لیجیے کہ 2 شرط، 1 شرط لگا سکتے ہیں، 2 شرط نہیں لگا سکتے۔ 2 شرط کا کیا مطلب؟ کہ جس سے ہم نے کپڑا مثال کے طور پر خریدا دکاندار سے، ہم نے کہا کہ یہ دیکھو ہمارے 2-3 بچے ہمارے ساتھ ہیں، ہم بھی ہیں، اور اس کے اندر کپڑا جو ہے اس کو ہمارے حساب سے سب کے الگ الگ کپڑے کاٹ دو۔ چلو بھائی ٹھیک ہے، کاریگر کو بلایا، خیاط کو، ٹیلر کو، بھائی دیکھو ان کا ناپ کر کے ماپ لو کتنے کپڑے لگیں گے، اس کے حساب سے ہم نے کاٹ دیا، چلیے بھائی ایک کام میں نے آپ کا کر دیا۔ اب آپ اس کے ساتھ دوسری شرط لگا رہے کہ اس کو سل کر کے بھی، اور سل جائے تو اس کو دھلا کر کے ڈرائی کلینر والے کے یہاں دھلا کر کے آئرن کرا کر کے اچھی سی پیکنگ کر کے ہمارے یہاں بھیج دینا۔ آپ کپڑا خرید رہے ہیں کہ اس کے ساتھ سلائی کی شرط، کٹنگ کی شرط تو لگا ہی رہے سب کے لیے کہ الگ الگ سب کے کپڑے الگ کر دو، پھر اس کی سلائی بھی کر دو، یہ 2 شرط لگا دیا، اور اس کے آگے بھی شرط لگاتے جا رہے ہیں۔ کہا 1 شرط جائز، 2 شرط نہیں۔ سوال یہ ہے کہ اگر 1 شرط جائز ہے اور وہ بیچنے والا قبول کر رہا ہے، تو اگر ہم نے دوسری شرط لگائی اور وہ بھی قبول کر رہا ہے تو کیا دقت ہے آپ کو؟ تو صحیح یہ ہے کہ یہ بیعان یا شرطان فی بیعین جو ہے وہی شکل ہے جو بیعینہ کی ہے، کہ ادھار دے دیا اور نقد اس سے کم دام میں لے لیا۔ چلیے صاحب، ولا ربح ما لم یضمن، اس سامان پر نفع نہ حاصل کرو جو تمہاری ضمانت میں نہیں آیا، اس پوزیشن میں تم نہیں ہو کہ اس سامان کا تاوان تم برداشت کرو، نقصان برداشت کرو۔ یہ نقصان تو تبھی برداشت کرو گے جب تمہارے قبضے میں مال آ جائے گا، تو اب نقصان ہوگا تو تمہارا نقصان ہوگا، ڈیمیج ہوگا تو تمہارا ہوگا۔ لیکن جہاں خریدا تھا وہیں سے وہیں دوسرے کو سپلائی کرو، دوسرے نے کہا تیسرے کو سپلائی کرو، ابھی کسی کے زمان میں آیا نہیں لیکن منافع سب کے اکاؤنٹ میں جا رہا ہے۔ یہ تیسری شکل ہوئی۔ اور چوتھی ہے ولا بیع ما لیس عندک، جو چیز آپ کے پاس ہے نہیں آپ اس کی بیع کر رہے ہیں، جو چیز آپ کے پاس نہیں ہے اس کی آپ بیع کر رہے ہیں، جو چیز آپ کی ملکیت میں نہیں ہے آپ اس کی بیع کر رہے ہیں، جو چیز غیر مقدور التسلیم ہے، بیع کے وقت آپ تسلیم نہیں کر سکتے، حوالے نہیں کر سکتے، وہ آپ کے پاس ہے نہیں، آرڈر لے لیا، سامان ہے نہیں، بازار سے خرید کر کے لا کے دے رہے ہیں، کل دے دیں گے، آئیے کل دے دیں گے، اور اگر سامان نہیں ملا، خریدار آیا تو کہے اس کے ابھی نہیں ہے، 2 روزہ اور ٹھہرنا پڑے گا۔ ارے ایسا کوئی معاملہ ہوتا ہے؟ وہ کہے گا نہیں ہمارے پیسہ لاؤ، ایسا نہیں ہوتا ہے۔ آپ دکان چلا رہے ہیں تو سامان رکھیے۔ آج کل ہوتا کیا، آرڈر لے لیا، بازار سے خرید کر کے دے دیا، نہیں ہوا تو کہہ دیا 1-2 دن کے بعد دے دیں گے۔ آپ اس پوزیشن میں ہو کہ جو شرط ہے اس کے مطابق آپ ادا کرنے پر قادر ہو۔ جب لا کے تو اس طریقے سے معاملہ کرتے کراتے رہتے۔ آپ جائیے نا کسی کے یہاں سے ادھار ہی خرید کر کے لے آ کر کے اپنی دکان میں نقد بیچا کیجیے یا ادھار بیچا کیجیے، لیکن نہیں، سامان کچھ بھی نہیں ہے، صرف پیسہ لائیے، سامان اتنا ہے، یہ ریٹ ہے، پیسہ ایڈوانس لے لیا فل یا کچھ، اور اس کے بعد بازار کو ٹٹول رہے لا رہے، اور اس کے بعد اس کے حوالے کیا۔ ضروری ہے کہ آپ حوالے کر ہی دیجیے گا وقت پر، ممکن ہے کہ سامان بازار میں دستیاب نہیں ہو، آؤٹ آف مارکیٹ ہو۔ تو کہا گیا لا تبع ما لیس عندک، جو چیز تمہارے پاس نہیں ہے اس کی بیع مت کرو۔ تو بیع کرنا اور ایڈوانس میں روپیہ مانگنا الگ سے قرض، یہ جائز نہیں۔ ایک بیع میں 2 شرط جو بیعینہ کی شکل ہے وہ جائز نہیں۔ جس شے کو جو شے تمہاری ضمان میں تمہاری تحویل میں نہیں آئی اس پر منافع لینا جائز نہیں۔ ولا بیع ما لیس عندک، اور جو سامان تمہارے پاس نہیں ہے اس کی بیع جائز نہیں ہے۔ بہت اہم چیزیں ہیں، غرر کے باب میں بہت اہم چیزیں۔ کہتے ہیں کہ حاکم نے اس حدیث کو روایت کیا، علوم الحدیث میں ابو حنیفہ رضی اللہ رحمۃ اللہ علیہ سے روایت کیا ہے، عمر المذکور سے، عمر بن شعیب سے، لا الہ الا اللہ، نہا عن بیع و شرط، ایک لفظ دیکھ لیجیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے روکا ہے بیع اور شرط کرنے سے۔ سبحان اللہ، بالکل منکر روایت ہے۔ ابھی تو دیکھا کہ اب حضرت جابر رضی اللہ عنہ نے اپنا اونٹ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بیچا، اور کیا کہا تھا، واشترطت حملانہ الی اہلی اہل المدینہ، کہ ٹھیک ہے یا رسول اللہ میں تو ایسے ہی ہبہ کر رہا ہوں آپ کو، آپ سے کیا بیچ رہا، کیا قیمت لے رہا، آپ ہبہ لے لیے۔ کہا نہیں بیچو، تو میں نے بیچ دیا ایک اوقیہ میں، واشترطت حملانہ، لیکن اونٹ پر چڑھ کر کے مدینہ تک جانے کی شرط میں نے لگا دی۔ متفق علیہ روایت۔ آپ کہتے ہیں ایک شرط جائز نہیں ہے۔ ہم نے کسی سے کوئی سامان خریدا، ایک بوری چاول خریدی، ایک پٹا چاول کا خریدا، اور کہا کہ دیکھو بھائی ایسا ہے کہ اس کو ہمارے گھر پہنچا دینا ہوگا۔ اسے کہا ہاں پہنچا دیتے، ہمارے پاس ٹھیلا ہے، اپنے ملازم کو کہا بھائی سامان دے آؤ،
یا موٹر سائیکل پر لاد کر کے ان کے گھر پہنچاتا. اگر وہ شرط منظور کرتا ہے کیا دقت ہے؟ تو حدیث تو بالکل صریح ہے. اس کے مقابلے میں لا رہے ہیں ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی سند سے کہ انہوں نے بیع اور شرط سے منع کیا. اب ایسے بھی سن لیجیے، حضرت امام ابو حنیفہ بڑے مشہور فقیہ ہیں اور صاحب ورع اور تقویٰ ہے، لیکن حدیث کے اندر حفظ کمزور ہونے کی وجہ سے، سوء حفظ کی وجہ سے اہل علم نے ان کو ثقہ نہیں مانا ہے، اور ان کی جس روایت میں امام ابو حنیفہ ہو وہ حدیث کمزور ہوتی ہے. اہل علم نے لکھا ہے کہ صاحب کبار ائمہ نے جی کبار ائمہ نے میزان الاعتدال دیکھیے، المجروحین دیکھیے، یہ سب میں لکھا ہے کہ کبار ائمہ نے، امام مسلم نے، امام احمد نے، عبداللہ بن مبارک نے، امام نسائی نے، امام دار قطنی نے خرابی حافظہ کے سبب امام ابو حنیفہ کو ضعیف کہا ہے. ابن حبان کہتے ہیں کہ بڑے مناظراتی ذہن کے آدمی تھے، بہت بحث اور مناظرہ کیا کرتے تھے، ورع اور تقویٰ والے آدمی تھے، لیکن حدیث ان کا فن نہیں تھا. ابن حبان کہتے 130 حدیث انہوں نے سند کے ساتھ روایت کی. بس دنیائے حدیث میں امام ابو حنیفہ سے 130 روایت سے زیادہ منقول نہیں ہے سند کے ساتھ. کہتے ہیں اس میں سے 120 روایت کے اندر انہوں نے راوی کے نام الٹ پلٹ کیے ہیں یا حدیث کا متن الٹ پلٹ کیا. اس قدر حافظہ خراب تھا. جب دیکھا کہ ان کی تقریباً 90 اور 95% حدیثوں کے اندر سند الٹ جاتی ہے، الفاظ الٹتے ہیں، تو محدثین نے حکم لگایا کہ ان کی خبر یا ان کی روایت قابل احتجاج، قابل استدلال نہیں ہے. ہر چند کے وہ بڑے فقیہ، زاہد، بڑے آدمی تھے، لیکن روایت کی شان الگ ہے، اور روایت حدیث کرنا ان کی شان نہیں تھی. یہ اخبار کو بالکل ضبط نہیں کر پاتے تھے، فقہ و عبادت کے اندر مشغول رہتے تھے، اور پھر لفظ کے اندر، حدیث کے الفاظ کے اندر نکالت ہے. منکر لفظ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیع میں ایک شرط لگانے سے بھی منع کیا ہے. ایک شرط بھی جائز نہیں ہے. جی آپ کہہ سکتے ہیں کہ ولا شرطان فی بیع تو ہے کہ 2 شرط نہ لگاؤ، اگر اس کو ظاہر ماننے پر محمول کر لیا جائے کہ 2 شرط لگائی تو نہیں ہے، یا پھر حالانکہ شرطان فی بیع کا وہ مطلب ہے جو بیعینہ کا مطلب ہم سمجھا چکے ہیں. لیکن بیع اور ایک شرط بھی جائز نہیں ہے، جیسا کہ امام ابو حنیفہ کہتے ہیں، یہ حدیث ان کی صحیح نہیں ہے. تو سند بھی ضعیف اور متن کے اندر بھی نکالت ہے. چلیے صاحب، لا الہ الا اللہ. بہت اہم حدیث آپ نے پڑھ لی. ایک چھوٹی سی حدیث اور پڑھتے ہیں. عن عمرو بن شعیب عن ابیہ عن جدہ. عمرو بن شعیب اپنے باپ دادا ہی سے روایت کرتے ہیں. نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن بیع العربان رواہ مالک قال بلغنی عن عمرو بن شعیب بہ. کہتے ہیں عمرو بن شعیب اپنے باپ سے، اپنے دادا سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیع عربان سے منع فرمایا. یہ عربان یا عربون یا عربون، عین کے ضمے یا عین کے فتحہ کے ساتھ، اس کی بیع سے منع کیا. ٹھیک ہے، یہ کیا ہے بیع عربان یا عربون یا عربون؟ ابھی آپ سنیں گے. سند میں ذکر کر رہے ہیں امام حافظ ابن حجر کہ اس حدیث کو امام مالک نے ذکر کیا، اور یہ کہا ہے کہ یہ مجھے پہنچی ہے حدیث عمرو بن شعیب کے حوالے سے. کس کے ذریعے پہنچی ہے؟ کس نے امام مالک سے بیان کیا ہے؟ عمرو بن شعیب سے تو ملاقات نہیں ہے، ایک واسطہ تو ہے. تو جو واسطہ ہے امام مالک اور عمرو بن شعیب کے درمیان وہ مجہول ہے، لہذا ایسے ہی حدیث ضعیف ہو گئی. سمجھا کہ نہیں؟ کچھ لوگوں نے کہا، علامہ ابن عدی نے کہا کہ ابن لہیہ سے سنا تھا، اور ابن لہیہ چونکہ ضعیف راوی ہے اس لیے، کیونکہ عمرو بن شعیب سے روایت ابن لہیہ کی کثرت سے. بہرحال امام احمد سے اس حدیث کے متعلق پوچھا گیا تو انہوں نے کہا لیس بشیء، کوئی حیثیت نہیں اس حدیث کی، انویلڈ ہے، حدیث ضعیف ہے، کیونکہ انقطاع ہے. امام مالک کو یہ حدیث عمرو بن شعیب کے حوالے سے پہنچی، اور عمرو بن شعیب سے امام مالک کی ملاقات نہیں، ان کا زمانہ نہیں پایا. تو ظاہر ہے کہ دونوں کے درمیان ایک راوی ہے جس کا نام نہیں لیا گیا. اب یہ عربان کیا ہے؟ عربان یہ ہے کہ کوئی آدمی کسی سے کوئی چیز خریدتا ہے، اس کی ایک قیمت متعین ہو جاتی ہے، اور ایڈوانس میں ہم قیمت دے دیتے ہیں. یا کسی کا مکان اگر کرائے پر لینا ہے، کوئی فلیٹ آپ کو کرائے پر لینا ہے، 30,000 روپیہ ماہانہ ہے، آپ 2 سال کے ایگریمنٹ پر 1 سال کا ایڈوانس ہم کو دے دیجیے. چلیے صاحب ایڈوانس دے دیا آپ کو. اس کے بعد یہ کہا
کہ صاحب ایک مدت ہونی چاہیے متعین کہ صاحب ٹھیک ہے یہ معاملہ آپ نے طے کر لیا ہے، ہم اس کو ڈن کرتے ہیں، ایک مدت متعین ہے، اس مدت کے اندر اگر آپ پیسہ لے کر آ گئے، آپ سے گفتگو ہوئی، آپ سے میں نے یہ کہا، آپ نے دے دیا 10,000 روپیہ، کہا کہ میں 1 مہینے میں آپ کو 1,00,000 روپیہ لا کر دیتا ہوں اور ہمارا معاملہ تحریر پہ آ جائے گا، بلڈنگ کی چابی آپ ہم کو دیجیے گا۔ وہیں شرط یہ لگی کہ اگر آپ 1 مہینہ تک نہیں آئیں گے اور میں مکان کو روک کے رکھوں گا، اس کو بیچوں گا نہیں، اس کو کسی پر کرائے پر نہیں لگاؤں گا، تو آپ جو 10,000 ایڈوانس دے کر جا رہے ہیں وہ ایڈوانس آپ کو ہم نہیں دیں گے، ایڈوانس کی رقم آپ کی سوخت ہو جائے گی، اور اگر آپ لے کر پیسہ آ گئے تو 90,000 لے کے آئیے گا، ایگریمنٹ ہو جائے گا، کرائے کا پیپر بن جائے گا، یا سامان کی ڈیڈ ہم بنا دیں گے 1 مہینے کے اندر۔ اگر آپ نے 1 مہینے میں پیسہ نہیں دیا تو یہ ایڈوانس آپ کا گول ہو جائے گا۔ اب اس ضعیف حدیث کی روشنی میں امام ابو حنیفہ، امام مالک، امام شافعی کہتے ہیں کہ یہ ایڈوانس کی رقم کو بائع رکھ لے اور مشتری کو واپس نہ کرے، بیع کے کینسلیشن کی شکل میں، معاملہ انجام نہ پانے کی صورت میں یہ جائز نہیں ہے، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عربان سے منع کیا، اور حدیث کا جو حال ہے وہ آپ نے دیکھ لیا، لہذا استدلال صحیح نہیں۔ ائمہ اربعہ میں امام احمد نے جو چند مسائل میں ائمہ اربعہ سے، ائمہ ثلاثہ سے الگ اپنی ایک رائے لی ہے، ان مسئلوں میں سے ایک مسئلہ یہ ہے کہ امام محمد کہتے ہیں کہ بیع عربن یا عربن جائز، یہ شرط لگا سکتا ہے بائع کہ اگر آپ نے 1 مہینے میں یا 2 مہینے میں، یا کچھ مدت ہوتی ہے کہ بھئی ایک بلڈنگ ہے، ایک زمین ہے، مثال کے طور پر 5 کروڑ کی زمین ہے، کب تک قیمت دیں گے آپ؟ کوڑے سے کا 6 مہینے میں آپ کو پیمنٹ کر دیں گے، اس کے بعد رجسٹری ہو جائے گی، ایڈوانس میں 1 کروڑ 1,00,000 روپے آپ رکھ لیجیے۔ تو اگر آپ 6 مہینے کے اندر فلاں مہینے کی فلاں تاریخ تک آپ پیسہ لے کر نہیں آئے تو یہ 1,00,000 روپیہ جو آپ ایڈوانس میں دے رہے ہیں یہ سخت ہو جائے گا، آپ کا ختم ہو جائے گا۔ اگر لے آئیے گا تو یہ حساب میں بنا کر دیں گے، وضع کر لیں گے، کاؤنٹ کر لیں گے اس کو، کہا ٹھیک ہے ڈن۔ اب اگر آپ نہیں وقت پر پیسہ ادا کیا تو وہ بائع کو آپ کے لیے انتظار کرنے کی صورت میں اس پیسے کو رکھنے کا حق ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ افضل یہ ہے کہ اگر معذرت خواہ ہو رہا ہے کہ پیسہ نہیں ہو سکا، بہت میں نے ہاتھ پاؤں مارا، بہت کوشش کی لیکن نہیں ہوا، اللہ کے لیے آپ کینسل کر دیجیے معاملے کو، اللہ آپ کو جزائے خیر دے گا، مثال کے طور پر۔ تو حدیث من اقال مسلمن بیعتہ اقال اللہ اسرتہ یوم القیامہ، اگر کوئی کسی مسلمان کے بیع کو، معاہدے کو توڑ دیتا ہے اور کچھ بھی نہیں لیتا اس سے، اس کا ایڈوانس واپس کر دیتا ہے، تو اللہ تعالیٰ ایسے بندے کو قیامت کے دن اس کی غلطیوں کو، بندے سے قیامت کے دن اس کی غلطیوں کو معاف کر دے گا۔ تم نے یہاں دوسرے کو معاف کیا، کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ تمہاری خطاؤں کو معاف فرما دے گا۔ تو افضل شکل تو ہے، لیکن اگر وہ چاہے تو اس بیع اعلیٰ کو سخت کر سکتا ہے، آپ کا لے سکتا ہے۔ اور اس سلسلے میں ابن ابی شیبہ میں زید بن اسلم سے روایت ہے، اس کی بھی صنعت کمزور ہی ہے، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عربان کو، بیع میں عربان کو جائز قرار دیا، یہ حدیث کمزور ہے۔ دوسری حدیث جو معلق ہے، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے سند حذف کر کے ذکر کیا ہے، اور ابن ابی شیبہ نے متصل سند سے بیان کیا ہے، وہ یہ ہے کہ نافع بن حارث جو مکے میں حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے خلافت کے زمانے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے گورنر تھے، انہوں نے صفوان بن امیہ سے ایک مکان 4,000 درہم کے عوض خریدا تھا، اور کہا کہ ہیڈ کوارٹر مدینے میں امیر المومنین کو خبر کرتے ہیں، اگر بیع مکمل ہو گئی تو ٹھیک ہے، اور اگر بیع مکمل نہیں ہوئی تو یہ 400 درہم جو آپ کو ایڈوانس میں دے رہے ہیں یہ آپ رکھ لینا۔ اگر وہ راضی نہیں ہوئے تو صفوان کو 400 درہم ہم دیں گے۔ بہرحال حضرت عمر نے رضامندی ظاہر کر دی، تب جا کے وہ ایک مکان تھا جس میں قیدیوں کو رکھا جاتا تھا، دارالسجن، تو کہتے ہیں کہ صاحب یہ شرط لگا سکتا ہے آدمی۔ امام محمد رحمۃ اللہ علیہ اسی ظاہری روایت کے مطابق کہتے ہیں کہ صاحب حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا فیصلہ ہے، اور حضرت عمر کے زمانے کا یہ معاملہ ہے، اس لیے درست ہے۔ اور امام بخاری نے معلق روایت محمد بن سیرین سے روایت کیا ہے کہ قال الرجل لکڑی، یہی ایک آدمی نے اپنے کرایہ دار سے کہا کہ دیکھو تمہاری گاڑی ہے مثال کے طور پر، یا گدھا ہے یا گھوڑا ہے، کل مجھ کو چاہیے مثال کے طور پر، کل دن بھر کے لیے چاہیے، کسی اور کے ساتھ بکنگ مت کرنا، اور ایک دن کی اجرت مثال کے طور پر 500 روپیہ ہے۔ اچھا، اگر ہم نے بک نہیں کیا اور آپ نہیں آئے، گھوڑے کو استعمال نہیں کیا، یہ گاڑی ہماری بیٹھی رہ گئی، تو آپ
کو 500 روپیہ ہر جانا لگ جائے گا. بھاڑا تو جو ہوتا ہو اس کے حساب سے آپ سے لیتے، لیکن ہر جانا آپ کو 500 روپیہ لگ جائے گا. ٹھیک ہے، تو کہا جائز. ابن سیرین نے کہا کہ ایک شخص نے اگر کسی جانور والے سے یا کسی گاڑی والے سے کہا کہ کل اونٹ تیار رکھنا، اگر میں کل نہیں آیا اور تمہارا اونٹ بیٹھا رہ گیا اور کرائے پر نہیں لگا تو تم کو 100 درہم ہم جرمانہ دیں گے. چنانچہ اگر نہیں وہ آیا تو اس کو 100 درہم دینا پڑے گا. قاضی شریح نے یہ فیصلہ کیا. تو الحمدللہ بیع اور عبور کے جواز کا جو مسئلہ ہے یہ صحیح قول ہے اور اچھا قول ہے. لیکن ایک مدت متعین کی ہے. ایسا نہیں کہ آج کا آج ابھی کافی، ایک مدت ہو. بڑی رقم ہے تو اس کے حساب سے ایک مدت ہونی چاہیے جس میں خریدار وقت پر پیسہ لانے کا یا انتظام کرنے کا اہل بن سکے. اور اس کے بعد بھی اگر وہ نہیں لے کر آیا ہے تو آپ اسے ایڈوانس کی رقم کو رکھنے کا اہل رکھتے ہیں. مقابل کوئی کہے کہ بلا عوض کے، بلا مقابل کے، بلا سبب کے آپ نے رکھ لیا. ابھی مہلت دیا نا آپ کو، 6 مہینے کی مہلت دیا. اب ہم تو سمجھ رہے کہ آپ سے ایک معاملہ ہو چکا ہے، اس درمیان میں ہم کیسے بیچتے، کیسے کرائے پر لگاتے کوئی چیز. تو ہم نے بیع کے اندر انتظار کیا، سامان کو اپنا موقوف رکھا، ہم نے کوئی دوسرا خریدار نہیں تلاشا، تو آپ کو ایڈوانس سے ہاتھ دھونا پڑے گا. لیکن ہاں، جیسا کہ آپ نے سنا کہ اگر بائع واپس کر دے اور معاملے کو کینسل کر دے، جس کو اقالہ کہتے ہیں، تو یہ بڑی اچھی بات ہوگی. صحیح حدیث ہے، حدیث آئے گی، من اقال مسلما اقالہ اللہ عثرتہ یوم القیامہ. ھذا وباللہ توفیق، وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. کسی چیز کا دام بیچنے والے سے ڈسکس کر کے پہلے کم کر لے، اور اس کے بعد جب وہ کم کر دے تو اس کو بولے کہ اگر آپ اور کم کرو گے تو ہم اور 2 یا 3 لیں گے. ایسا کرنا کیسا ہے؟ کوئی حرج نہیں. یہ بھاؤ بٹا ہے، یہ بھاؤ بٹا ہے. اگر خریدار کو کم میں دینے کے لیے بائر راضی ہے، سامان والا، دکان والا تیار ہے، اس کو کچھ منافع مل رہا ہے اور یہ دیکھے گا کہ 3 لے رہا ہے تو اور منافع کم کر دے گا تو ٹھیک ہے، کوئی حرج نہیں ہے. یہ کبھی کبھی دکاندار خود ہی پوچھتا ہے کتنا لینا ہے، کیسے دیتے ہو بھائی، اتنا کم کرو، 20 روپیہ کم کرو. وہ کہتا نہیں 5 روپیہ کم کریں گے، 10 روپیہ کم کریں، 20 نہیں کم کریں گے. کہا بھائی 3 کو لے لیں گے، 5 کلو لیں گے. تو وہ بھی سمجھتا ہے کہ صاحب چلو 5 روپے ہی منافع آ رہا ہے، لیکن 5 کلو بک جائے گا تو جلدی سامان بک جائے گا. تو ایسا کبھی ہوتا ہے. تو اگر یہ خریدار ہی اس طرح کا معاملہ کرے، قیمت طے کر لے اور اس کو بیچنے کے لیے آمادہ کرنے کے لیے، ترغیب دینے کے لیے کہے کہ میں 3-5 لے لوں گا، تم کم کر دو، تو اگر اس کو آئے گا تو بیچ لے گا انشاءاللہ، اس میں کوئی حرج نہیں. جی. کسی چیز کا پہلے آرڈر لے لے، پھر کچھ ایڈوانس رقم بھی لے لے، پھر اس کے بعد ریکوائرمنٹ کے حساب سے بنا کر بیچے. یہ کرنا کیسا ہے؟ ٹھیک ہے. اگر آپ کے پاس دکان ہے، سامان ہے، آرڈر لیتے ہیں، بڑا سامان ہے، بڑا لوٹ ہے، مثال کے طور پر 10 لاکھ کا کوئی سامان بنا کے دے رہا ہے، ہو سکتا ہے کہ آپ بنا دیں ایڈوانس لیے بغیر یا پیسہ لیے بغیر، اور وہ شخص اس کی ڈیلیوری نہ لے جائے اور آپ کا پیسہ پھنس جائے، اور آپ کے پاس کاریگر ہے، کمپنی ہے، خام مٹیریل ہے، مال ہے، آرڈر آنے کے بعد آپ اس کو بنا دیں گے اور جتنا وقت آپ نے مانگا ہے اتنے وقت میں اسمبل کر کے آپ اس کو سامان دے دیں گے، تو آپ ایڈوانس میں رقم لے سکتے ہیں. دکان پر پینٹ اس شرط پر لیا جائے کہ بھائی آپ اس پینٹ کو آپ ہی کی دکان میں ٹخنوں کے اوپر سے کٹ کر کے سارا ارینجمنٹ کر کے آپ ہی کو دینا ہے. ایسی شرط لگانا کیسا ہے؟ جائز ہے. اگر یہ شرط منظور کرتا ہے تو جائز ہے. یہ آپ نے شرط لگائی، بیع کے ساتھ شرط جائز ہے. اگر وہ قبول کرتا ہے تو 2 شرط ایک بیع کے اندر، وہ جو بیع اینا کی ہے کہ ادھار لینا ہے تو اتنے میں، اور پھر اسی سے نقد خرید لیا کم دام میں تاکہ فاضل رقم اس کے یہاں خریدار کے یہاں رہ جائے. وہ ایک شکل ہے بیع اینا کی جو خاص شکل ہے. لیکن آپ نے کہا کہ پینٹ خریدتا ہوں اور یہ لمبی ہو رہی ہے، یا بلیزر لیتا ہوں اور وہ لمبا اگر ہے یا آستین اس کی چھوٹی ہے، اس کو کھول کر کے آپ کو ہمارے حساب سے فٹ کرنا ہوگا، تو آپ بالکل کر کے دیتے ہیں، کل کر کے دے دیتے ہیں، یا ابھی 1 گھنٹہ بیٹھیے، ٹیلر ہمارے پاس ہے اسٹیچنگ والا، وہ آپ کے حساب سے کرا کے دیتا ہے. ٹھیک ہے، الحمدللہ. چلیے. کل کے درس میں جو حدیث سمجھائی گئی کہ اگر کھانے کی کچھ اشیاء میں چوہا گر جائے اور وہ زندہ ہے تو نکال کر پھینک دیا جائے، اگر مر جائے تو بعض اس کا حصہ نکال دیا جائے، اور ساری تفصیل جو بتائی گئی، کیا یہ صرف چوہے سے خاص ہے یا دوسرے کو بھی شامل ہے؟
اور بھی کوئی دوسری چیز جو ناپاک ہوتی ہے، اگر وہ گر کر کے مر جائے تو اس کا بھی حکم وہی۔ جی، لونڈی یا غلام ہونے کی اس دور میں کوئی شکل ہے کیا؟ کوئی شکل نہیں ہے جب تک کہ اسلامی جنگ نہ ہو اور وہاں سے لونڈیاں پکڑ کے لائی نہ جائے، یا اگر دنیا کے کسی ملک میں ایسا ہوتا ہو کہ غلامی کا رواج چلا آ رہا ہے برسوں سے اور غلام اگر بیچے جاتے ہیں، ہو کہیں ایسا دنیا میں، تو پھر آپ اس کو لے سکتے ہیں۔ لیکن یہ کہ کوئی کسی کو یوں ہی زبردستی غلام بنا کر کے بیچ رہا ہو تو یہ صحیح طریقہ نہیں۔ لا الہ الا اللہ۔